لیکن یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا مذہب ہے، یہی باتیں یہ چھپاتے ہیں۔ میں نے کہا نا، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ امام الحرمین جوینی نے کہا کہ ہم ابو حنیفہ کے نماز پڑھنے کے کہ اقل نماز میں کیا جائز ہے، اس کو اگر ہم لوگوں کو بتائیں کسی کو یقین نہیں آتا ٹھیک ہے نا، کسی کو یقین نہیں آتا، لوگ ہمیں گالی دیں گے کہ یہ آپ تہمت لگا رہے ہیں امام اعظم پر۔ تو عزیزو اسی طرح ان کا نظریہ امامت اتنا گھٹیا ہے، توحید میں ان کا نظریہ اتنا گھٹیا ہے۔ ابھی میں نے ایک اشارہ کیا نا، ابھی اشارہ کیا خلق اعمال پر، کہ یہ بیان کرنے کے یہ عوام اپنے عوام سے بیان نہیں کر سکتے۔ ان کا نظریہ اتنا گندا ہے، اتنا گھٹیا ہے، اتنا نیچ ہے۔ اور یہ آ کے پرچیوں پہ تو آپ شیعہ ہاں مشرک ہیں، اچھا ہم مشرک ہیں، ہاں مجسمہ تو تم ہو ملائن، تم کہتے ہو، تم چاہے اشعری ہے، چاہے ماتوریدی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، تم سب کہتے ہیں کہ اللہ اپنا پیر رکھتا ہے روز قیامت آتش جہنم میں، یوم یکشف عن الساق، پیر اپنا جو ساق پاک کو کیا وہ کیسے بولیں گے اردو میں اس کو، مجھے نہیں اچھا اس کو پیر کو آتش میں رہے جہنم میں ڈال دے گا، سب اللہ کو دیکھیں گے۔ مجسمہ تو تم ہو، اور تم خود کہتے ہیں یہ دیکھنے جو ہے سر کی آنکھ سے دیکھنے والی چیز ہے، یہ قلب کی مشاہدے کی بات نہیں ہے۔ تم تو کہتے ہو بالاجماع یہ بات کہتے ہو تو، اور مشرک ہمیں کہتے ہو سب دنیا کی جتنی قبائح ہے، ہاں جتنے دنیا میں لواط ہوتے ہیں، شراب پیا جائے، تم اللہ سے نسبت دیتے ہو کہ اللہ کا کام ہے۔ بندے کا اس میں کوئی عمل ہی نہیں ہے، کوئی عمل ہی نہیں ہے، وہ کسب کرتا ہے، اس نے عمل اس نے انجام دیا ہے، نہیں کسب کیا اس نے۔ یہ کسب جو ہے یہ بکواس ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں۔ وہ تو ہمیں مشرک کہتے ہو۔ مسئلہ امامت پہ تو تمہارے یہ نرالا بات ہے، مسئلہ اپنا نظریہ امامت تو بیان کرو، پھر آ کے شیعوں پہ کہ شیعہ کہتے ہیں کہ امام ملائکہ کو دیکھتے ہیں، ہم جواب دیں گے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے، نبی کے بعد کیسے کوئی معصوم ہو سکتا ہے؟ تو تم تو دلیل لے کے آؤ، دلیل لے کے آؤ کہ نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوصیاء معصوم نہیں ہو سکتے، یا کوئی بھی معصوم نہیں ہو، دلیل لے کے آؤ، کوئی نفی پہ دلیل لے کے آؤ۔ دلیل تو ہے ہی نہیں، صرف بچہ گانا باتیں، نام کیا رکھا مولوی اسحاق، داڑھی اتنی، تم کوئی دلیل، یہ آپ کی مولوی اسحاق اب دنیا سے چلے گئے، ان سے میں کیا کہوں، مولوی اسحاق اگر زندہ ہوتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں آپ کی تعجب کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ آپ تعجب کریں کہ نبی کے بعد کوئی معصوم کیسے ہو سکتا ہے۔ تم دلیل لے کے آؤ کہ نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، پھر ہمیں جواب دینا ہوگا۔ تعجب کیا آپ بہت ساری باتوں میں تعجب کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت تطہیر نازل کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح جس طرح میرے نبی مطہر ہیں، اللہ اکبر، جس طرح میرے نبی بے عیب ہیں، جس طرح ہر رجس سے، ہر ناپاکی سے، چاہے دنیاوی ہو، چاہے عرفی ہو، چاہے شرعی ہو، چاہے اخلاقی ہو، چاہے حسب میں ہو، چاہے نسب میں ہو، میں نے جس طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک و پاکیزہ بنایا۔ آپ کے نزدیک تو نبی پاکیزہ بھی نہیں ہے، وہ تو نستجیر باللہ ہذیان کہتے ہیں نا، وہ تو کیا کہتے ہیں، اب ابن تیمیہ منہاج السنہ میں وہ اس بات پہ جب پہنچتا ہے کہ عمر نے حجرہ کہا ہے، تو انکار تو نہیں کر سکتا کہ بولنے والا اس کلمہ کفر کا عمر ہے، کہ حجرہ کا کیا مطلب ہے، نستجیر باللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ المستعاذ بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملیک السماء وعلی اہل بیتک۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگتا ہوں اس کفریہ جملے کو نقل کرنے کی، کہ ان کتوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں، ان کے گھر میں، ان کے بیت میں کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شتم کیا، سب کیا۔ حکومت پاکستان تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی فکر ہے تو سب سے پہلا پرچہ عمر پہ کاٹو، صحابہ پہ کاٹو۔ ہجر کس کو بولتے ہیں؟ کبھی میں چاہوں تو انشاءاللہ آ جائے گا، اگر زندگی رہی تو، جو طاہر قادری کی جو تقاریر ہے اس نے حدیث قرطاس کو چھیڑا ہوا ہے، ہم اس وقت بتائیں گے کہ کیسے صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی۔ جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں ان کو گالی دے سکتے ہیں، وہ ان کے گھر، ان کے مرنے کے بعد ان کے گھر کو جلا بھی سکتے ہیں، یاد رکھیے، جلا بھی سکتے ہیں، احادیث چھپا بھی سکتے ہیں، احادیث چھپا بھی سکتے ہیں۔ اور جو لوگ ان کی تقدیس کرتے ہیں، انہی جب ان کے اپنے کتب میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیا گیا، گالی دینے والا کون؟ صحابہ میں سب سے آگے کون؟ یہ بھی ان کے کتب میں موجود ہے، پھر بھی اس کا دفاع کرتے ہیں، پھر بھی اس کی کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے۔ فرار کا راستہ حدیث قرطاس میں ہر طرف سے ہم بند کرتے ہیں ان کے لیے،
ان کی بے چارگی مسکنات، بے چارگی کیا ہے، ان کی رذالت اور گٹھیاپن کو دیکھیے، اس کے باوجود اس کے دفاع کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ایسے مولویوں کا سلسلہ جب اس صحابہ کے زمانے سے اب تک چلتا جا رہا ہے، تو ان سے یہ بھی آپ توقع نہ رکھیے کہ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں احادیث کو ایمانداری کے ساتھ، ان کے فضائل کو ایماندار، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوٹ کوٹ کر بر کر انہوں نے بتایا تھا، خطبے دیے تھے، اس طرح نقل کر دیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اچھا، ان کا نظریہ امامت میرے عزیزوں، نظریہ امامت کا کیا ہے؟ حقیقت نظریہ امامت ان کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے دنیا سے، اللہ کو بھی پتا کہ جانے والے ہیں، ہم بتایا کچھ بھی نہیں، نہ یہ بات کسی کو تعین کیا، نہ کسی کو نصب کیا. ہاں البتہ انہوں لوگوں نے اپنے آپ سے بدعت، جب اللہ نے نہیں حکم دیا نا، جب اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، تو تم یہ اہل حل و عقد کے اختیار کریں گے، یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ جب کوئی حدیث نہیں، کوئی روایت آیت نہیں ہے، یہ کیوں کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ اسی کو تو کہتے ہیں من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. تم بغیر ما انزل اللہ حکم کرتے ہو کہ طریقہ شرعی ہے، طریقہ شرعی یہ نہیں ہے. جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے تو تم صاف کہہ دو کہ انہوں نے نہیں کہا ہے. عام دنیاوی طور پہ الیکشن کرنا چاہتے ہیں، الیکشن کرنا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کہہ دو، صحیح بات. لیکن تم جب اس کا دین کا مسئلہ بناتے ہو، کہتے ہیں یہ دینی حکم ہے، شریعت میں یہ حکم ہے، شریعت میں کس طرح سے ہم خلیفہ بنا سکتے ہیں کہ ہم اہل حل و عقد کسی سے بیعت کریں، تو یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یہ اس کا بولنے والا جہنمی ہے. سمجھ میں آیا نا میرے عزیزو؟ کہ ان کا نظریہ امامت کیسے الحاد اللہ سے ہے، کیسے بدعت فی الدین ہے. اس کا تو پہلا جزء ہم نے بتایا کیسے بدعت دین میں ہے، اور کیسا یہ باعث خلود فی النار، جہنمی ہمیشہ جہنمی بننے کے لیے کی والی بات ہے. نظریہ امامت کا ان کا دوسرا جزء، پہلا جزء ہم نے بتا دیا، خلیفہ بننے کا کیا طریقہ ہے، اہل حل و عقد اختیار کریں گے. دوسرا جز کیا ہے کہ پچھلے والا خلیفہ بعد والے خلیفے کو تعین کر سکتا ہے، استخلاف، وصیت کر سکتا ہے. حدیث دکھاؤ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہوں نے لکھے انی ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعدہ ابدا. ایسی میں وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. علماء عمریہ نے، بہت سارے لوگوں نے، سفیان ابن عیینہ نے اخبار بالجزم کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد خلفاء کی تعین کرنا چاہتے تھے، خلفاء کی تعین کرنا چاہتے تھے. تو تم نے ان کو لکھنے نہیں دی، تم نے ان کو الٹا گالی دیا، اور اب کہتے ہو کہ خلیفہ جو اپنے ماں باپ کو تعین کر سکتا ہے، یہ ایک شرعی حکم. اس کے حدیث دکھاؤ، ہمیں آیت دکھاؤ. نہ اختیار کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل ہے، اور نہ استخلاف کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل ہے، صرف سوائے فعل عمر کے، کہ عمر نے یہ کام کیا. عمر کے کیا کوئی، عمر پہ کوئی وحی اترتا تھا، عمر کوئی معصوم تھا. میں صحیح احادیث آپ کو دکھاؤں، اس کو نماز کے عام مسائل اس کو نہیں معلوم تھے، تیمم تو اس کو آتا ہی نہیں تھا. ایک شخص کو اتنا جاہل ہے خلیفہ بن کر، اس کو نماز کے عام مسائل نہیں آتے، نماز جب پڑھنا نہیں آتا تو اس کا فعل سب مسلمین کے لیے کیسے حجت بن سکتا ہے؟ اس کا جواب دو ہمیں، پہلے اس کا جواب دو ہمیں. یا یہ تم قرآن کی تصدیق، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ حکم بغیر ما انزل اللہ ہے. اس کی نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی آیت ہے استخلاف کی نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی آیت. یہ حکم بغیر ما انزل اللہ ہے، اور جو اس کا قائل ہے وہ کافر ہے. یہ بدعت فی الدین. واللہ خدا جانتا ہے کہ میرا استدلال میں کوئی غبار نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ میں ابھی فی الحال آپ کو کتابیں نہیں دکھا رہا. جو لوگ یہ باتیں نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی ہڑبڑ کر رہا ہوں، یہ ان کی کتابوں میں حدیث یہ صحیح حدیث نہیں ہے. تو آپ انتظار کیجئے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے. تیسرا رکن ان کے مسئلہ امامت کا، تیسرا رکن ان کے مسئلہ امامت کیا ہے؟ خلافت. مسئلہ امامت و خلافت ان کا کیا ہے؟ یہ ہے کہ کوئی بالقہر والغلبہ، چاہے وہ فاسق ہو، فاجر ہو، شرابی ہو، تارک الصلاح ہو، دنیا کا جتنا فاسق آدمی ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تلوار لے کے بھائی سب کو قتل کر کے، مخالفین کو قتل کر کے خلیفہ بن جائے. جیسے مثلا افغانستان میں، ٹھیک ہے نا، طالبان نے انہوں نے اتنا جنگ بھی نہیں کیا. حقیقت یہ ہے طالبان نے
وہ ایک سمجھوتے کے طور پر، خیانت کی غداری کے طور پر، اور بہت غداری، یعنی بہت سارے لوگوں نے غداری کیا ہے، نہ صرف پڑوسیوں نے غداری کی، پاکستان نے غداری کی، ایران نے غداری کی، امریکہ نے غداری کیا، اور افغانستان کے جو گندے سیاستدان ہیں انہوں نے غداری، طالبان کو حکومت مل گیا، لیکن دنیا میں ایسے بھی تھے کہ بہت سارے فاسق تھے، فاجر تھے، جو بن جاتے تھے خلیفہ، قتل کر اپنے باپ کو قتل کر کے خلیفہ بنتے تھے، اپنے بھائی کو قتل کر کے خلیفہ بنتے تھے، یا کسی شہر کو بالکل، جیسے بنی عباس آئے، بہت بڑا لشکر لے کے آئے خراسان سے، پورے شام والوں کو انہوں نے قتل کیا، بنی امیہ کا پورا انہوں نے تار و مار کر دیا، سب کو نیست و نابود کر دیا، خلیفہ بن گئے۔ تو جتنے کوئی فاسق ہو، فاجر ہو، وہ تو شرعاً اس کی طاعت واجب ہے، شرعاً اس کی طاعت، وہ واقعاً شرعی خلیفہ بن جاتا ہے۔ اس کی حدیث دکھاؤ ہمیں، اس کی روایت ہمیں دکھاؤ، یہ تمہارا جو نظریہ خلافت حقیقت تو یہ ہے